کراچی بدترین بد انتظامی کا شکار ہے۔ کراچی جو خطے کا معاشی مرکز بن سکتا تھا، دانستہ طور پر کمزور کیا گیا۔ سڑکیں ٹوٹتی رہیں، بجلی، پانی اور امن و امان کا نظام بگڑتا رہا۔ اسٹریٹ کرائم، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات، زمینوں پر قبضے، تعلیم اور صحت کا نظام نااہلی، کرپشن اور بددیانتی کی بھینٹ چڑھتا رہا۔ سوال یہ ہے کہ دہائیوں سے اقتدار اور اختیار رکھنے والے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو تباہی سے کیوں نہ نکال سکے؟ اگر یہ نااہلی تھی تو اس کا حساب ہونا چاہیے، اور اگر یہ مفادات کا کھیل تھا تو پھر یہ قومی جرم ہے۔ کراچی کو کمزور کر کے اگر خطے کے دوسرے مراکز خصوصاً دبئی کو پروموٹ کیا گیا اور دوسری جانب اقتدار پر بیٹھے حکمران پاکستان کا پیسہ لوٹ کر دبئی میں محلات بناتے رہے تو اس پر سوال اٹھنا فطری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کی تباہی پر آزادانہ تحقیقات، مالی آڈٹ اور ذمہ داران عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کراچی کی ترقی سندھ کی ترقی ہے اور کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، مگر افسوس ملک کے معاشی ہب روشنیوں کے اس شہر کو بربادی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ محض ناکامی نہیں، ایک قومی جرم ہے۔ اس جرم میں مختلف سیاسی جماعتیں شامل رہی ہیں، مگر بنیادی کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے۔ جو شہر پاکستان کو چلاتا تھا آج خود بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا سے لوگ آ کر کراچی میں کام کرتے تھے۔ کراچی دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والا شہر تھا، لیکن پھر یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو پیدا ہو گیا جس نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کراچی دنیا کا گندے ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ دنیا میں معاشی طاقت بننے والا کراچی پیپلز پارٹی کے ہتھے چڑھ کر اپنی ساری افادیت کھو بیٹھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پیپلز پارٹی ہے، اور خاص کر جب سے آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ اس کے بعد سے کراچی کا سارا پیسہ دبئی منتقل ہو گیا، کیونکہ آصف علی زرداری نے دبئی کو کراچی سے زیادہ محفوظ سمجھا اور کراچی سے دولت لوٹ لوٹ کر دبئی منتقل کی گئی، جس کی مثال آصف علی زرداری کی دبئی میں موجود پراپرٹیز ہیں۔ اب جب ایران نے عرب امارات پر حملے شروع کیے تو سب سے زیادہ تکلیف اسی آصف علی زرداری کو ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ ساری زندگی حرام کا مال بنانے میں لگا دیں اور جہاں آپ نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہو اور آپ کو کامل یقین ہو کہ وہ جگہ محفوظ ہے، کوئی وہاں حملہ نہیں کر سکتا، اور پھر ایک ملک اٹھ کر ڈائریکٹ حملہ شروع کر دے، تو پھر آصف علی زرداری اور اس جیسے اور بڑے بڑے مافیاز کی نیندیں اڑنا نارمل ہے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی کی کرپشن کی کمائی آپ کو ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان اور پاکستان کے ہر شہر خاص کر کراچی کو قدرتی ذخائر سے مالا مال کر رکھا ہے، اور کراچی کو تو جنوبی ایشیا کا معاشی ہب بھی قرار دیا جا چکا ہے، لیکن اب جو حالات کراچی کے ہیں وہ شاید دنیا میں کسی اور شہر کے نہ ہو، کیونکہ جتنی بے دردی کے ساتھ آصف علی زرداری اور اس کے خاندان نے اس شہر کو لوٹا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں نہ تو کوئی کاروبار ہے، نہ آپ کی زندگی محفوظ ہے، نہ آپ کا کاروبار محفوظ ہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، بھتہ آپ کو دینا پڑتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کا آپ کو سامنا ہے، اور غریب عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ یہاں پر اگر کراچی کے میں مسائل گنوانا شروع کر دوں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں۔ پانی سے لے کر دودھ تک اور دودھ سے لے کر ہر اس چیز کو عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔